بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف اور اس چیز پر جو نازل کی آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں متقی لوگوں کے لیے قرآن پاک کو ہدایت فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے یہ اس کو ہدایت یہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مخصوص انداز میں متقی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی جیسے سب سے بڑی سورت ہے، اس میں مختلف قسم کے احکامات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ایمانیات کو اس میں بیان فرمایا ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر لانا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ انسانیت کو بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے اور انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اس کو بیان فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کے احوال کو بیان فرمایا، جادو کے احکامات کو اس میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تحویل قبلے کی تبدیلی کا حکم بیان فرمایا اس کے اندر کہ قبلہ تبدیل کیوں کیا گیا۔ اسی طریقے سے نماز کے حکم کو، زکوٰۃ کے حکم کو بیان فرمایا گیا۔ انسان کے معاملات جتنے ہیں، سوشل معاملات ہیں، نکاح طلاق کے معاملات کو اس میں بیان فرمایا، تجارت کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، سود کے احکامات کو بیان فرمایا ہے، اس کے اندر قرض کے معاملات کو اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا خلاصہ ہے۔ اب یہ احکامات بیان کیوں کیے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جن لوگوں کے اندر یہ والی صفات ہوں گی وہ ان احکامات کو مانیں گے۔ کون سی صفات؟ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ رب العزت کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے آنے والے احکامات کو ہم مانتے ہیں، تسلیم ہے۔ یہ ایمان رکھنا اس بات کے اوپر۔ اللہ نے آخرت کے معاملات کو، برزخ کے معاملات، قبر کے، حشر کے معاملات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے فرما دیا، بس۔ وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوگا وہاں، وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جیسے اللہ نے فرما دیا ہے بس ہم ویسے ہی مانتے ہیں اس کو۔ اب ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، یہ چوں چراں، یہ وہ، ان چیزوں سے ہم بری ہیں، ہمارے چپل، اور حکم بھی یہ ہے۔ اب لوگ سوالات کرتے ہیں جی آخر اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ اپنی ذات کے اوپر بھی قادر ہے؟ کوئی چیز تو ایسی ہوگی جہاں اللہ کی قدرت نہیں ہوگی۔ اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کے بعد کیا ہے؟ بھائی یہ سوالات کرنا ایمان سے خارج ہونے والی باتیں ہیں، یہ نہیں کرنی سوال۔
آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا، جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس میں آؤ، اس کی طرف آؤ، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لہذا جو متشابہات ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے جو بھی سوالات اس طرح کے کیے جاتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم چلے گئے۔ عالم کس چیز کے؟ منطق اور فلسفہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، منطق اور فلسفہ کا بڑا عالم ان کے پاس چلا گیا، کہتے ہیں مجھے علم سکھاؤ، تصوف کا علم، اللہ کی معرفت مجھے بتاؤ کیا ہے۔ تو جب اللہ والے نے اس کا آپریشن کرنا شروع کیا تو وہ منطق اور فلسفہ کا جو علم تھا وہ اس کے اندر خلل آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس کو نظر آیا کہ یہ عجیب سا علم تھا جو میں نے حاصل کیا تھا، لیکن اس کو یہ بات ذہن میں آئی کہ میں نے تو بڑی محنت سے حاصل کیا، یہ تو ضائع ہو جائے گا، یہ عجیب علم مجھے سکھایا جا رہا ہے جو میں نے اب تک سیکھا ہے، میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہوتی ہے، لہٰذا میں نہیں ان سے کچھ سیکھتا، جاتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ آخری ٹائم آ گیا جب بندے کے اوپر نزع کا ٹائم شروع ہوتا ہے، روح نکلنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، شیطان آ جاتا ہے بندے کو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، شیطان اس وقت کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس وقت کسی کو کلمہ پڑھنے کی تلقین نہ کیا کرو، خود پڑھا کرو وہاں بیٹھ کے۔ جب ہم کسی کے پاس بیٹھے ہوں اور اس کا آخری ٹائم ہو نا، کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ تو ایسا کر، یہ دعا پڑھ، وہ پڑھیے، وہ نہ، ایسی بات نہ کریں۔ کیوں؟ آپ ایک بات تھوڑی سی اس بات کو مثال سے سمجھیں کہ یہ ہمارا ہاتھ ہے، ادھر ایک کیل رکھ کر اوپر سے ہتھوڑی سے اس کو مارا جائے تو برداشت کر لیں گے؟ یہ چھوٹی سی ایک جسم پہ چھوٹی سی جگہ پر کیل جب اندر گھس رہا ہوتا ہے تو روح جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب پورے جسم سے روح نکلتی ہے تو بندے کا حال کیا ہوگا؟ تو جب وہ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اس کو کوئی بات ایسی نہ کریں کہ وہ کہیں انکار نہ کر دے۔ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ادھر شیطان اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے، شیطان اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آخری ٹائم میں اس سے کفر کروا دوں اور یہ جہنم میں چلا جائے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو عالم تھے ان کے پاس شیطان آ گیا اور شیطان اس نے کہا ہاں جی اللہ کو ایک مانتا ہے؟ کہتے جی مانتا ہوں ایک۔ کہتے کیسے؟ انہوں نے دلیل پیش کی، ظاہر عالم تھے، جاننے والا تھا، منطق کو جانتا تھا، فلسفے کو جانتا تھا، اس نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے دلیل کو دلیل سے توڑ دیا۔ اس نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے پھر دلیل سے دلیل کو توڑ دیا۔ 100 دلیلوں سے شیطان نے 100 دلیلوں کو توڑ دیا۔ شیطان کے پاس 70,000 نورانی داؤ ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر وہ حملے کرتا ہے اور انسان کو اس کے ایمان سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے تو اپنی کارروائی کر دی، اتنے میں وہ اللہ والے کو کشف ہوا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حال کھول دیا۔ تو وہ وضو کر رہے تھے، وہ جو اللہ والے تھے، انہوں نے پانی یوں ہاتھ میں لیا، یوں کر کے پھینکا اور یوں کہا کہ تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اس نے یہی کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو تب جا کر شیطان نے اس کی جان چھوڑی اور وہ آخری ٹائم میں ان کا ایمان بچ گیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے اللہ کی ذات میں کسی قسم کے سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ اپنی کامل شان اور شوکت کے ساتھ اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے، جیسے ہم اس کا حکم ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، نماز کو اس کے پورے احکامات کے ساتھ اس کو پہچان کر سمجھ کر ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ یعنی اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، آداب کا خیال رکھا جائے، احکامات کا خیال رکھا جائے۔ ہم نماز میں جو الفاظ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ ہمیں صحیح آنی چاہیے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 60-70 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ نماز کے جو
احکامات ہیں اور نماز کے جو اوراد ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھتے، غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس سے توبہ کر کے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے نماز قائم کرنا، صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنا۔ اسی طریقے سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو خرچ کرنا، مثال کے طور پر پیسہ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ نے کوئی ہنر سکھایا ہے وہ لوگوں کو سکھا دینا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا، یہ سارے وہ ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میں نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل